ذی-القعدہ 5 ہجری مارچ 627 میں غزوہ خندق مدینہ طیبہ کے شہر حجاز میں ہوئی۔ یہ غزوہ مسجد نبوی سے 1400 میٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین اور یہودیوں کی قیادت ابو سفیان نے کی۔ اس جنگ میں مشرکین اور یہود کے سپاہیوں کی تعداد 10,000 افراد پہ مشتمل تھی، جبکہ مسلمانوں کے سپاہیوں کی تعداد 3,000 افراد پہ مشتمل تھی۔ اس غزوہ میں مشرکین کے 3 آدمی قتل ہوئے اور 6 آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ سعد بن معاذ، انس بن ویس، عبداللہ بن سہل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ بن غنم، کعب بن زید۔ غزوہ احد سن 3 ہجری سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ آئندہ سال بدر پہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ یہ وعدہ کر کے مکے واپس ہوا، اور جب آئندہ سال ایفائے عہد کا وقت آیا تو ابو سفیان یہ کہہ کر راستے سے واپس ہوا کہ یہ زمانہ عہد سالی کا ہے، جنگ کے لیے مناسب نہیں، اور اس کے 1 سال بعد 10,000 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینے پر حملہ آور ہوا، جس کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش تیار کی۔ سب سے پہلے وہ قریش مکہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے پیشکش کی کہ ہم سب متحد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک لڑیں گے جب تک ان کی جماعت نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہودیوں کی باتیں سن کر اسی وقت قریش مکہ کے 50 جوان نکلے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر حلف لیا کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک بھی شخص باقی رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متفق ہو کر لڑیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں نے بنو غطفان کی طرف رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو لالچ دی کہ خیبر کے باغات کی کھجوروں کی پیداوار کا نصف حصہ ہر سال بنو غطفان کو دیا جائے۔ یہ لالچ سن کر بنو غطفان کے سردار نے بھی عہد کر لیا اور 1,000 کا لشکر تیار ہوا۔ بنو اسد بنو غطفان کے حلیف تھے، اور جو قبیلہ حلیف یعنی معاہدے میں ہوتا ہے تو لازم ہے اس کو ساتھی قبیلے کی مدد کرنا، اسی لیے بنو اسد بھی اپنی فوجیں لے کر آ گئے۔ قبیلہ بنو سلیم کی قریش مکہ کے ساتھ قرابت داری تھی، اسی لیے وہ بھی اپنی فوجیں لے کر آ گئے۔ قبیلہ بنو سعد یہودیوں کا حلیف تھا، یہودیوں نے ان کو بھی لڑائی کے لیے آمادہ کیا، یہ بھی اپنا لشکر لے کر آ گئے۔ تمام قبائل عرب کا لشکر تیار ہو کر مدینے شریف کی طرف بڑھا۔ جب یہ لشکر مراء الزہران پر پہنچا تو وہاں قبیلہ اسلم، اشجع، ابو مرہ، کنانہ، فزیرہ کی بڑی تعداد ان کے ساتھ آ کے شامل ہو گئی۔ دشمن کے لشکر کی کل تعداد 10,000 ہو گئی۔ غزوہ خندق حق و باطل کے درمیان تیسرا بڑا معرکہ تھا، چونکہ خیبر کے یہودیوں نے دوسرے عرب قبائل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور ساتھ قریش مکہ بھی شامل تھے، اسی لیے اس غزوہ کو احزاب کا نام دیا گیا، اور اس نام سے ہی سورہ مبارکہ سورہ احزاب کا نام رکھا گیا، جس میں اس غزوے کی داستان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلیمان کا تعلق فارس سے تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب دشمنوں کے مقابلے میں جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں، اسی طریقے سے دشمنوں کا دفاع کیا جاتا ہے، کیوں نہ ہم بھی مدینہ شریف کے ارد گرد خندقیں کھود لیں اور خندقوں میں محفوظ رہ کر ان سے مقابلہ کریں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندقیں کھودنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مدینہ شریف کی صرف شمالی سمت کھلی تھی، باقی 3 اطراف مکانات، باغات اور پہاڑ تھے، اور ایک طرف خالی تھی جہاں سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی خندق کھودنے کی نشاندہی فرمائی کہ شمالی سمت خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی حدود قائم فرمائی اور خط کھینچ کر 10 آدمیوں پر 40 گز زمین تقسیم فرمائی۔ اس خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا پھلانگ کر نہ جا سکے، اور گہرائی اتنی کہ اگر کوئی اس میں گر جائے تو بچ کر نکل نہ سکے۔
اس خندق کی کھدائی کے لیے کدال، پھاوڑے، ہتھوڑے اور باقی سامان وغیرہ سب بنو قریظہ سے عاریتاً دیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ صلح پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانب انصار صحابہ کو کھدائی کے لیے متعین فرمایا اور دوسری طرف مہاجر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متعین فرمایا۔ سردیوں کا موسم تھا، کئی دن کا فاقہ تھا، مگر مہاجرین و انصار ذوق و شوق سے خندقیں کھود رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 10 آدمیوں کے برابر کام کرتے۔ مہاجرین نے جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا ایسا ذوق دیکھا تو کہنے لگے کہ سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے ہیں، اور انصار کہنے لگے کہ سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے ہیں۔ دونوں گروہوں میں نزاع پیدا ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اتنی بڑی بشارت مل گئی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوروں کی طرح کام کرتے، اینٹیں اٹھا کر لاتے رہے۔ آج بھی وہی عبرت انگیز منظر سامنے ہے، جہاں مہاجرین و انصار اپنی ہی مٹی لاد کر پھینکتے تو ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی پیٹھ مبارک پر مٹی اٹھا کر لاتے تھے، یہاں تک کہ شکم مبارک گرد آلود ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک سخت چٹان آ گئی جو ہم سے ٹوٹ نہ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ایک پتھر کی چٹان آ گئی ہے جو کھدائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پیٹھ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرب لگائی تو 1/3 چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ اکبر، ملک فارس کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم مدائن کے سفید محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال کی ضرب مارے تو چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم صنعاء کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حافظ اسقلانی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک بجلی چمکی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تکبیر کہی اور ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ ایک جگہ ایک پتھریلی زمین آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور دعا مانگ کر پانی اس زمین پر پھینک دیا اور زمین ملائم ریت کی طرح ہو گئی۔ کھدائی کے دوران جب ان نبوت کی نشانیوں کا ظہور ہوا تو منافقین نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بے بنیاد وعدے کر رہے ہیں کہ وہ یثرب میں کھڑے ہیں اور شام اور مدائن کے محلات دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کو تم لوگ فتح کرو گے۔ تمہاری حالت تو دیکھو ذرا، دشمن کے خوف سے خندقیں کھود رہے ہو، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، اور تم میں اتنی طاقت نہیں کہ کھلے میدان میں آ کر تم دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام بادشاہت کے مالک اللہ تعالی ہیں، وہ جسے چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے بادشاہت لے لے۔ مسلمان جب خندقیں کھود کے فارغ ہو چکے تب کفار کا لشکر نمودار ہوا۔ انہوں نے اپنے ملک میں پہلی بار خندق کھودی دیکھی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ خندق سے ناواقف تھے۔ کفار کے 10,000 سے زائد کا لشکر جس نے خندق کے اس پار ہی پڑاؤ ڈالا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی۔ کفار کے لشکر
اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان خندقیں حائل تھیں۔ مدینہ شریف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع بنو نضیر کو ان کی غداری کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، لیکن بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ صلح پر تھے اور مدینہ شریف میں ہی رہتے تھے اور مسلمان بھی ان کی طرف سے امن میں تھے۔ بنو نضیر کا سردار حی ابن اخطب اسلام دشمنی کی بنا پر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس پہنچا۔ کعب بن اسد بنو قریظہ کے سردار نے جب حی ابن اخطب بنو نضیر کے سردار کو آتے دیکھا تو اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حی ابن اخطب نے دروازے کے باہر سے ہی آواز لگائی اور کہنے لگا، دروازہ کھولو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سعد بن اسد کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر اے حی، بے شک تو ایک نحوست زدہ آدمی ہے۔ میں محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں اور اب میں اس عہد کو نہ توڑوں گا، کیونکہ میں نے ان میں سچائی اور وفاداری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ حی ابن اخطب نے اس کے جواب میں کہا کہ اب دیکھ، میں تیرے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں۔ دیکھ، میں قریش مکہ کو تمہاری دیار تک لایا ہوں اور دوسری طرف بنو غطفان کی فوجوں کو ساتھ لایا ہوں۔ ہم سب نے مل کے یہ عہد کیا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود نہ کر لیں۔ کعب بن اسد نے پھر یہی کہا، خدا کی قسم، تم ہمارے پاس ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں لائے ہو۔ ہم محمد سے عہد نہ توڑیں گے کیونکہ ہم نے اس کی سچائی اور وفاداری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ حی ابن اخطب نے کعب بن اسد کو غیرت دلائی اور کہا کہ اگر کوئی مہمان آئے اور اس کے لیے دروازہ تک نہ کھولا جائے اور نہ ہی اس کی مہمان نوازی کی جائے، یہ بات تمہارے قبیلے والوں کے لیے بے عزتی کا باعث ہے۔ آخر حی ابن اخطب کے اصرار پر کعب بن اسد نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر بٹھایا۔ حی اپنی چال میں کامیاب ہوا اور کعب بن اسد کو کہنے لگا کہ اگر قریش مکہ اور بنو غطفان کے لوگ محمد کو قتل کیے بغیر لوٹ بھی گئے، اس صورت میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم دونوں قبائل کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد کعب بن اسد نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہنے لگا، میں محمد سے معاہدہ توڑ چکا ہوں، ہماری ان سے اب کوئی صلح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہد شکنی کی اطلاع ملی تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو خبر کی تحقیق کے لیے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہو تو واپس آ کر اس خبر کو مبہم الفاظ میں بیان کرنا تاکہ لوگ سمجھ نہ سکیں، اور اگر یہ خبر غلط ہو تو علل اعلان بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو مبہم رکھنے کا اس وجہ سے فرمایا کیونکہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کے بیوی بچے بے آسرا تھے۔ وہ صحابہ سرحد کے کنارے دشمن سے مقابلے میں مشغول تھے۔ مسلمان جب اس خبر کو سنیں تو کہیں وہ گھبرا نہ جائیں کہ بنو قریظہ تو مدینے کے اندر تھے، کہیں وہ مسلمانوں کے بیوی اور بچوں پہ حملہ نہ کر دیں۔ یہ دونوں سردار بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس پہنچے اور اس کو معاہدہ یاد دلایا تو وہ کہنے لگا، میرا محمد سے کیسا معاہدہ؟ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ دونوں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بنو قریظہ کی غداری کی خبر دی اور مبہم الفاظ میں عرض کیا، عدل و قارہ یہ 2 قبائل تھے اور انہوں نے بھی رسول اللہ سے غداری کی تھی اور دھوکے سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو راستے میں شہید کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی غداری کے متعلق خبر دی گئی، اس وقت اللہ کے نبی کو نہایت دکھ پہنچا کہ اب میرے صحابہ پر کیا گزرے گی۔ مدینے کے اندر بھی دشمن اور سرحد پر بھی دشمن۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم میں منہ پر کپڑا ڈال کے لیٹ گئے اور فرمانے لگے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے مگر دست بدست لڑائی اور مقابلے کی نوبت نہ آئی، صرف طرفین سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ بالآخر قریش کے چند سوار عمر بن عبد ود، عکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب، ضرار بن خطاب اور نافل بن عبد اللہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب خندق پر پہنچے تو یہ کہا، خدا کی قسم یہ مکر و فریب پہلے عرب میں نہ تھا۔ ایک مقام سے خندق کا عرض کم تھا، وہاں سے پھاند کر اس طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آواز دی۔ عمر بن عبد ود جو جنگ بدر میں زخم کھا کر گر گیا تھا مقابلے کے لیے آواز دی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقابلے کے لیے بڑھے
اور فرمایا کہ اے عمر، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا، میں تم کو لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو عمرو نے کہا کہ تم کم سن ہو، اپنے سے بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو طیش آیا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کیا، جس کو حضرت علی نے صفر سے روکا لیکن پیشانی پہ زخم آیا۔ بعد ازاں حضرت علی نے اس پہ وار کیا جس نے اس کا کام تمام کیا۔ حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ جل جلالہ نے فتح دی۔ نوفل بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا، خندق کو پھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا اور گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ مشرکین نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی خبیث اور ناپاک تھا اور اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی۔ ہمیں نہ 10,000 کی ضرورت ہے اور نہ لاش کی، اور بلا کسی معاوضے کے لاش ان کے حوالے کر دی۔ سعد بن معاذ کی شہرک پہ تیر لگا۔ حضرت سعد نے اس وقت دعا مانگی، اے اللہ اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لیے باقی رکھ، کیونکہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں کہ جس نے تیرے رسول کو ایذا پہنچائی اور اس کو جھٹلایا اور اس کو حرم آمن سے نکالا۔ اور اے اللہ اگر تم نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا، اور اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے جب تک کہ بنو قریظہ کی ذلت و رسوائی سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ حملے کا یہ دن نہایت ہی سخت تھا، تمام دیر تیر اندازی اور سنگ باری میں گزرا۔ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا کی۔ عمر بن عبد ود اور نوفل کے قتل ہو جانے کے بعد قریش کے بقیہ سوار شکست کھا کے واپس ہوئے۔ حضرت نعیم بن مسعود کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا۔ مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل کو بدل دیا۔ ایک دن رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نعیم بن مسعود عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم والے نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی کوئی مدد کروں، کوئی تدبیر کروں تاکہ ان دشمنوں کی جماعت آپس میں ہی منتشر ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنگ تو دراصل حیلہ اور تدبیر کا ہی نام ہے، تم اپنے گروہ میں رہ کر مسلمانوں کی مدد کرو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود ایسی تدبیر کر گئے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے وحشت ہونے لگی۔ حضرت نعیم سب سے پہلے بنو قریظہ میں آئے۔ بنو قریظہ والوں نے بڑی خوشامد کی، کھانے اور شراب کے ساتھ تواضع کی۔ حضرت نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں ان ساری چیزوں کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ مجھے آپ کے متعلق فکر ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ بنو قریظہ نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت نعیم نے فرمایا بس میرے آنے کا ذکر کسی سے نہ کرنا، تم لوگ جانتے ہو کہ بنو قینقاع بنو نذیر کو ان کی غداری کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، اور تم لوگ قریش اور غطفان والوں کا ساتھ دے رہے ہو۔ اگر یہ لوگ جنگ میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچو اگر وہ جنگ میں ناکام لوٹتے ہیں تو ان کے گھر، مال، بیوی، بچے سب مکہ میں محفوظ ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کیا محمد اور اس کے ساتھی تمہیں مدینہ میں رہنے دیں گے؟ اپنی فکر کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم لوگ قریش اور غطفان والوں سے 70 بڑے سردار بطور گروی رکھواؤ، اور یہ شرط رکھو کہ جب تک ہم مسلمانوں کو نیست و نابود نہ کریں گے یہ لوگ ہمارے پاس رہیں گے۔ بنو قریظہ کو نعیم بن مسعود کی تجویز بہت پسند آئی۔ اس کے بعد حضرت نعیم بن مسعود قریشی لشکر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مجھے ایک اہم بات معلوم ہوئی ہے، میں آپ کو اس شرط پہ بتاؤں گا کہ آپ اس بات کو راز رکھیں گے۔ آپ لوگوں کو بنو قریظہ کی کچھ خبر ہے کہ ان کو محمد سے معاہدہ ختم کر کے شرمندگی ہو رہی ہے؟ ان لوگوں نے مسلمانوں سے عہد کر لیا ہے کہ وہ قریش کے 70 بڑے سرداروں کو اپنے پاس بلا کر قتل کریں گے تاکہ محمد ہم سے راضی ہو جائیں۔
اب میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ بنو قریظہ اگر تم سے 70 سردار بطور رہن مانگے تو تم ہرگز ان کے حوالے نہ کرنا۔ حضرت نعیم بن مسعود نے یہ ساری باتیں بنو غطفان میں جا کر دہرائیں جو قریش مکہ سے کہیں، اور ان تمام باتوں کو راز میں رکھنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ اور غطفانی سردار نے حضرت نعیم بن مسعود کی بات کی تصدیق کے لیے اپنے آدمیوں کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر بنو قریظہ سے کہا کہ ہم بہت مشکل میں ہیں اور صورتحال بہت نازک ہے، تم لوگ بھی سرحد پہ ہمارے ساتھ مل کر جنگ کے لیے آ جاؤ۔ بنو قریظہ نے کہا صبح ہفتے کا دن ہے اور تم کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن جنگ کرنا ہمارے مذہب میں نہیں، ہم ہفتے کے دن خوریزی نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس وقت تک جنگ نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ اپنے 70 سردار ہمارے حوالے نہ کریں۔ قریش مکہ اور غطفان والے سمجھ گئے کہ نعیم بن مسعود نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بنو قریظہ کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ جہاں دشمن خدا کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سخت ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، ایک طرف سخت سردی اور اوپر سے یہ طوفانی ہوا۔ مشرکین بدحواس ہو کر اپنے خیموں کی طرف بھاگے، مگر طوفان نے ان کے خیموں کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ ان کے برتن الٹ گئے، کھانے میں مٹی مل گئی۔ مشرکین کی آنکھوں میں اس طرح دھول پڑی کہ وہ آنکھوں کو دبا دبا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے اس بھیجے ہوئے طوفان نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ حضرت نعیم بن مسعود کی تدبیر اور سخت آندھی اور طوفانی ہواؤں سے دشمن کے لشکر کی کیا کیفیت تھی، اس خبر کو معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آئے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا اس وقت بھی کوئی نہ اٹھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں مونچھ آئی تھی، میں زیادہ بیٹھ نہ سکتا تھا، میں درد کی وجہ سے کھڑا ہونے لگا تو اللہ کے نبی سمجھے کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے حذیفہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب کا حکم تھا، میں اب انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں سردی سے مر جاؤں گا، پھر میں کیا خبر لاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے حذیفہ آپ جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنی طرف سے کوئی اقدام نہ کرنا جب تک کہ میرے پاس کوئی خبر نہ لے آؤ۔ حضرت حذیفہ عرض کرنے لگے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب لوٹ کر میرے پاس نہ آ جاؤ اس وقت تک تمہیں گرمی یا سردی نہ ستائے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے حذیفہ کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے میرے لیے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ میں حمام کی گرمی میں بیٹھا ہوں، اور اسی حفاظت کے ساتھ چلتا ہوا خندق میں اترا۔ خندق عبور کی میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں آگ چل رہی تھی، اور ابو سفیان آگ کی گرمی سے اپنے آپ کو سینک رہا تھا اور سب کو آواز دے رہا تھا، اے قریش کے لوگوں میرے پاس آؤ، مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو سفیان کے پاس پہنچا تو اس کی پشت میری طرف تھی۔ میرے پاس آج اتنا اچھا موقع تھا دشمن کی قوت توڑنے کا۔ میں تیر مارنے ہی والا تھا کہ مجھے اللہ کے حبیب کا فرمان یاد آیا کہ کوئی قدم نہیں اٹھانا سوائے یہ کہ صرف قبر میرے پاس لے آؤ۔ میں اندھیری رات میں چھپ کر ابو سفیان کا کلام سن رہا تھا جو وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ ابو سفیان لشکر والوں سے کہنے لگا کہ دیکھو حالات یہ ہوئے ہیں کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے اور ٹھنڈ ہمیں کھائے جا رہی ہے، لگتا ہے اللہ کے نبی کی بد دعا ہمیں لگ گئی ہے، اب یہاں سے چلو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیگیں اور جانور اڑ رہے ہیں، خیمے کی تنابیں اکھڑ گئی ہیں، تو سب نے کہا یہاں سے بھاگو، یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری خبریں لے کر جلدی سے واپس آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ جیسے ہی میں رسول کے خیمے میں داخل ہوا تو سردی لگنے لگی۔ حمام کی گرمی والا معاملہ تو اس وقت تک تھا کہ جاؤ اور خبر لے آؤ، میں اپنی طبعی حالت میں آ چکا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا۔ رسول اللہ نے میری طرف اشارہ کیا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ جب میں اللہ کے نبی کے قریب گیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک کا ایک سرا میرے اوپر ڈال دیا، جس سے میرے قلب و روح میں تازگی آ گئی۔ جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ نے جیسا معاملہ دیکھا تھا کہ وہ کوچ کی تیاری کر رہے ہیں اور فرار ہو رہے ہیں، سارا حوالہ ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دعا سن لی۔
चुनाचे जब सुबह का सूरज चमका तो देखा कि मैदान जंग बिल्कुल साफ है। खैमे उल्टे पड़े हैं। अपने जानवर और कुछ सामान वगैरह छोड़कर सब फरार हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमान पर अपने एहसान का जिक्र लाफानी कुतुब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ताकि क़यामत तक मुसलमान उसकी तिलावत फरमाते रहें। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह ताला के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त किया जब फौजें तुम पर हमला करने को आई तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो भी काम सरंजाम देते हो अल्लाह उसको देख रहे हैं।